کوئی اور بھی کیسے ہو سکتا تھا میرے نبی کے سوا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، لیکن بنا ہے ہمارے نبی کے سوا بھی کوئی اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن میں بے شک اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، لیکن قرآن میں ہی لکھا ہے اللہ نے کہا اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی کو بھی اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، میں بس تذکرہ مختصر سا مگر تھوڑی زندگی اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی سے ہٹ کر، حج سے ہٹ کر، ہم تو صرف سیرت ابراہیم میں قربانی دیکھتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے علماء بھی اس کا کرتے ہیں، یا وہ زیادہ معروف جو تذکرے ہیں یعنی حج کے لیے۔ حالانکہ یہ دونوں جو عمل ہیں، عبادتیں ہیں، یہ جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر اولاد کا ہونا، پھر وہ بچہ 8-10 سال کا ہوا تب قربانی کا حکم ہوا، اور بیٹا جوان ہوا اور گھر بن گیا بیت اللہ، پھر اللہ نے بیت اللہ میں حج کے لیے کہا کہ اذان دے، یعنی منادی کر حج کے لیے۔ اس سے پہلے کی زندگی اور وہ سفر، وہ عراق کا، وہ فلسطین کا، وہ کنعان کے لوگ، وہ مصر کا سفر، یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے۔ 73 دفعہ قرآن میں اللہ نے ابراہیم کا نام لیا ہے، 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ قرآن کی پوری صورت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اتاری ہوئی ہے۔ بڑھاپے کے اندر اتنا بڑا عمل ختنے کرنے تھے، مسلمانوں کو جو حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں حکم دیا، خود اپنے ختنے کیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت، اللہ نے جب بھی کہا نا اپنے ابراہیم کو فرما بردار بن جا، بات پہ عمل کر، تو اس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا ہوں، کتنا کرنا ہے، کب ہونا ہے، کیوں کرنا ہے، بعد میں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کہتے وہ فوراً کہتا تھا اللہ میں فرما بردار ہو گیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی قسم ہماری زندگی میں اتنا بڑا نمونہ۔ ان کا چہرہ پتہ کیسا تھا؟ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے اس لیے یاد آئی کہ ہمارے نبی کے ساتھ اسوہ حسنہ بھی ملتا ہے، اور شکل کے بارے میں آقا جب معراج سے واپس آئے نا تو بتایا صحابہ کو نوح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح کا چہرہ ہے، ان کی وجاہت اس طرح کی ہے، عیسیٰ کی شکل، رنگ گندمی، ان کے بال، آدم علیہ السلام کا قد، ان کے ہاتھوں کو پھیلانا۔ کہتے میں نے یوسف کو دیکھا کأنما اوتی شطر الحسنی، آدھی دنیا کا حسن یوسف کے چہرے میں ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کی، قد اتنا تھا، جسم ایسا تھا، چہرہ ایسا تھا۔ میرے آقا نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لو، وجہی، میرا چہرہ دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، ہو بہو ابراہیم جیسا ہے۔ یعنی اللہ نے کس طرح کی ان کی مشابہت رکھی۔ جد الانبیاء ہیں، 4000 سے زیادہ نبی ان کی لڑی میں آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے سوال کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ یعنی بیٹا، باپ، دادا، پردادا، ساری نسل جو ہے یہ چاروں کریم ہے، یعنی ایک رتبہ ہے، ایک لیول ہے۔ دادا اچھا ہو بیٹے اچھے نہیں ہوتے، بیٹا اچھا ہو پوتے اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ رشتہ، یہ گھر، یہ لڑی۔ تو بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، سارے ہی آگے یعقوب علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز دیا، اور بھی بڑے اعزاز ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح کسی کو کہا جائے نا کہ دین پر چلو، تو کہتے ہیں جی سارا گھر ہی اب وہ کرتا ہے تو بدعت کے کام تو پھر میں نے بھی کر لیا، یعنی شرک کا کام ہو رہا ہے نا، تو کہتے ہیں جی میں کلّا ایک سائڈ تھے، باقی سارے ایک سائڈ پر تھے تو میں نے وہ عمل کر لیا۔ پھر تم قربانی کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو تم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے قربانی پڑھی ہے بس۔ وہ اکیلا تھا، اللہ کی جماعت تھا، اکیلا شخص، کوئی ایمان نہیں لاتا۔ پورے عراق میں وہ صورت عنکبوت میں آتا ہے غالباً کہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایمان دیا تھا، باقی سب کے سب کافر تھے۔ اکیلا ابراہیم زمین پر چلے، اور اللہ کہتے ہیں ابراہیم تو اکیلا اللہ کی جماعت ہے، اکیلا اللہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میں اللہ کا خلیل بننا چاہتا تھا، یعنی میں اللہ کا خلیل بن جاتا، لیکن اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ زندگی ایسی نہیں ہے۔ میں آپ کو 5-6 زندگی کے اصول بتلاتا ہوں جو ہماری زندگی میں بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ عمل تھے، وہ کام تھے، وہ وقت آئے تھے۔ اللہ پر ایمان کیسے لانا، کیسے ہونا چاہیے، دعوت کا طریقہ، رزق کے معاملے میں انسان کا یقین کتنا ہونا چاہیے، موت سامنے دیکھ کر انسان کا عقیدہ کتنا پختہ ہونا چاہیے، اور 5ویں نمبر پر اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بتائیں آپ کو نہیں سیکھتا کوئی بھی۔ قربانی کرنی ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، زندگی ابراہیم علیہ السلام والی نہیں بناتے، زندگی ابراہیم کے باپ آزر والی اور قربانی ابراہیم والی کرتے ہیں۔ یہ دوغلا پن ہے۔ سیرت ابراہیم پر جو چلتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی قربانیاں دا بکرا عید کیا وہ مزے نہیں رہے، اب وہ چیز، وہ رونق نظر نہیں آتی ہے۔ حالانکہ جانور زیادہ ذبح ہوتے ہیں،
اب لوگ جو ایک کرتا تھا وہ 3 کر رہا ہے، گوشت ہی گوشت ہوتا ہے، برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں سیرت ابراہیم نہیں ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ یعنی ایک شخص کسی برانڈ کو اٹھاتا ہے، میں کسی موبائل کو، میرے پاس آئی فون ہے، اب میں اس کی اگر آئی فون کی اہمیت، اس کمپنی کی ویلیو نہیں جانتا، میرے لیے وہ چیز اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جس کو کمپنی کا پتہ ہے، اس کے فیچرز کا پتہ ہے، اس کے پیچھے سارے جرنی کا پتہ ہے، سفر کا پتہ ہے کہ یہ کتنی اہمیت سے بنتا ہے، اس کا سیکیورٹی سسٹم کیسا ہے۔ یار بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی پتہ ہی نہیں ہے اولاد کو، تو بیٹا نے یہی کہنا نا بس جانور وڈا ہوئے، محلے چ نام ہوئے، لوگ آخر بڑی قربانی کی ہے اس نے، یہ قربانی کا مزہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، میں پہلی چیز رکھتا ہوں دعوت۔ ہمارے لوگ دعوت دیتے ہیں نا، وہ جی میں قرآن سنا رہا ہوں، تینوں قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس گئے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ باپ حیران ہوا، یہ کیا بات کر رہا ہے، پہلی دفعہ سنا تھا نا۔ پھر سمجھایا اپنے باپ کو، یا اباتی، میرے ابا جان، یہ جو اللہ نے مجھے علم دیا نا وہ آپ کو نہیں دیا۔ یعنی میں ان آیات میں 4-5 آیتیں جو دعوت میں ابراہیم السلام نے اپنے باپ کو دی ہیں، یا اباتی یا اباتی، دعوت کا انداز دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، نبی ہوں، اور آپ مشرک ہو کر مجھ سے بات کیسے کر رہے ہیں۔ باپ سنتا رہا، کیا جا یہ بت بازار میں دے کر آ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر دعوت دیتے رہے، اگلے دن پھر کہا، یا اباتی، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب نہ آپ کو چھو لے۔ باپ بڑا حیران تھا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے تو باپ نے کہا کہ لارجمنہ کا، باپ ابراہیم سے کہتا ہے، اے میرے ابراہیم بیٹا، اس کو بلایا، کہ میں تجھے رجم کروا دوں گا، اور ساتھ میں وہجرنی ملیہ، پتھروں سے بچ بھی گیا نا تو رجم کرنے سے، تجھے میں جلا وطن کر دوں گا، نکال دوں گا یہاں سے، تجھے دھتکار دوں گا اس شہر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوچا کہ باپ کو بڑی دعوت دے دی، یا آبادی کہہ دی، پھر اللہ نے بیٹا دیا، قرآن پڑھے۔ چھری چلانے کا جب کہا نا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹا کیا کہتا ہے، قال یا ابت افعل، بات ختم کر دی، یا ابت افعل، یعنی ابراہیم السلام نے اپنے باپ کو اس طرح بلایا یا ابتی کہہ کر، اللہ نے اولاد دی، پھر اللہ نے وہ بھی فرما بردار دی۔ اب دعوت اچھی رکھیں، آپ کی اولادیں اور آپ کے مرید اور آپ کے پسند کرنے والے بھی اللہ ویسے بنا دے گا۔ پھر اس سے اگلی دعوت کی حکمت دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس گئے، اب ڈائریکٹ جا کر کہہ دینا چاہیے تھا اللہ ہے، آسمانوں پہ ہوتا ہے، دیکھا لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس گئے اور ستاروں کو دیکھا، رعا کوکبن قرآن میں ہے، تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، چمک رہا ہے، اور آسمان کو اس نے خوبصورت کیا ہوا ہے، کیا منظر ہے۔ ستارے کے ماننے والے خوش ہو گئے ہوں گے، پارٹی بندہ واد گیا ہمارے ماننے والوں میں، صبح ہوئی سورج نکلا تو سارے ستارے ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے جو مٹ جائے چلا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اگلی رات چاند والوں کو دیکھا، چاند والے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو جب چاند کو دیکھا تو فرمایا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی یہ ستاروں سے زیادہ روشن ہے اور کیا آنکھوں کو ٹھنڈک روشنی دیتا ہے۔ صبح ہوئی سورج نکلا تو چاند بھی چلا گیا، کہا نہیں جو ڈوب جائے یا چلا جائے کسی کے آنے سے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے اور چاند سورج کی وجہ سے گئے ہیں نا، کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے جب شمس دیکھا نا سورج تو فرمایا کہ یہ بڑا ہے، یہ ھذا ربی اکبر، یہ بڑا ہے دکھنے میں، یہ میرا رب ہے۔ شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے یہ بھی رب نہیں ہے۔ یہ دعوت دیکھیں آپ، ان کو سمجھ بھی لگ رہی تھی، اور انداز دیکھیں کہ سمجھانا کیسے ہے، جاتے ہی جا کے فیصلے نہیں تھوپ دیے۔ بعض دفعہ آپ کہیں میرا بھی اسلام ہے، میرے بھی نبی ہیں، میرا بھی قرآن ہے، پھر اس کو سمجھائیں ایک طریقے سے کہ قرآن یہ نہیں کہتا، نبی یہ نہیں کہتے۔ جب آپ یہ کہنے لگے کہ جی اللہ نے کیا ہے، نبی نے کہا ہے، اور انداز غلط ہوا، قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا لہجہ سخت ہوتا نا، طریقہ صحیح نہ ہوتا، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو میرے نبی آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، حکمت دی تھی اللہ نے قرآن کے ساتھ، نبی کو ایک انداز دیا تھا۔ بار ابراہیم علیہ السلام نے دعوت ایک طریقے سے دی، نمرود کے پاس گئے تو جا کر یہ نہیں کہا میں عذاب مانگتا ہوں تیرے لیے، طریقے سے بات کی، علم کی بات بھی ہوئی۔ اس نے کہا تیرا رب کون ہے، ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم السلام کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے بھی مشرک عقل مند بھی ہوتا ہے نا، یعنی عقل دکھاتا ہے، اصل عقل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا، پوچھا تجھے سزائے موت ہے؟ کہا جی۔ اس کو چھوڑ دیا، جا تجھے آزاد کر دیا۔ موت والے کو زندگی دے دی، آزاد بندہ اٹھایا، اس کی گردن اتار دی، کہتا دیکھ میں نے زندہ کو مار دیا، مردہ کو زندہ کر دیا، یعنی موت والے کو زندگی دے دی ہے اور زندگی والے کو موت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کی جس کے بارے میں لگا فبہت الذی کفر، بولتی بند ہوگی ان کافروں کی۔ وہ کہتے ہیں میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے نا، تو ایک دفعہ سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، بند بولتی ہیں، مشرق جتنا بھی عقل مند ہو اسلام کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بہرحال اس نے سب نے مل کے کہا کہ جب وہ بتوں کا معاملہ ہوا تو قالوا حرقوہ، جلا دو اس کو، یعنی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے پلاننگ کی پوری۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحانوں سے گزرے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے سمجھائی ہیں، پہلی تو بلانے کا انداز، دعوت کا طریقہ، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا جو مزاج تھا، یعنی
ان کے اندر نرمی بہت زیادہ تھی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھایا ایمان یقین کس طرح کا. انہوں نے کہا جلا دو انہیں. تو جبرائیل آ گئے, آگ جلی ہوئی ہے, ڈالنے لگے منجنیق پہ باندھ کر. جب اسلام نے کہا کہ بارش کا فرشتہ ہواؤں کا اٹھا لینے, کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ابراہیم بتلائیں. اب بھیجا کس نے تھا جبرائیل السلام کو؟ اللہ نے. لیکن ابراہیم السلام کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس کو نظر آ رہا ہے میں جہاں جا رہا ہوں اس کی خاطر جا رہا ہوں. حالانکہ جبرائیل السلام کو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے بھیجا اس کو. تو اللہ نے پھر محبت کا یہ لیول دیکھا نا, تو اللہ نے قانون ہی بدل دیا. ہم نے سائنس میں پڑھا ہے جب میٹرک میں تھے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو یعنی یہ فارمولا ہے کہ پانی اور آگ اکٹھا نہیں ہوتا. آگ زیادہ ہو تو پانی ختم ہو جاتا ہے, بخارات بن کے اڑ جاتا ہے. پانی زیادہ ہو تو آگ بجھ جاتی ہے. لیکن اللہ نے اسے ایسا بنایا, اللہ نے ڈائریکٹ حکم جاری کیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر خوش مزاجی والی ہو جا, صرف ٹھنڈی نہیں. یعنی جو اس کی طبیعت کو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے. یہ اللہ نے سائنس بھی فیل کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہاں ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم کا توکل کتنا تھا اللہ پر. اس کے بعد گھر والوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا, بیوی سے. لوگ مفتی بن جائیں, عالم بن جائیں, بڑے پیر صاحب نے, چودھری صاحب نے, گھر میں آ کر بھی وہ انداز رکھتے ہیں میرے ساتھ گستاخ. آپ باہر جو مرضی ہیں, گھر والوں کے لیے بیوی کے لیے شوہر ہیں, بیٹے کے لیے باپ ہیں, ماں کے لیے آپ اولاد ہیں, بہنوں کے لیے بھائی ہیں. وہ مزاج چاہتی ہیں, وہ چودراہٹ نہیں چاہتی. بیوی یہ دیکھتی ہے شوہر آیا تو کیا لے کر آیا, بچے دیکھتے ہیں باپ کھانے کے لیے کیا لایا, کھانے کے لیے کچھ نہ لے کر جاؤ, عزت گھر میں نہ دو تو تمہاری خاک چودراہٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام گھر جانے لگے, گندم لینے گئے تھے نمرود کے دربار سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے اور گندم نمرود سے چاہتا ہے. یہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے بندہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی سے جا کر کوئی چیز نہیں لے سکتا, تجارت نہیں کر سکتا, منڈی میں نہیں بیٹھ سکتا. کر سکتا ہے بندہ. کہیں طرح رب نہ ٹرل کہتے ہیں, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا اسی بھی وسیلے سے مانگتے ہیں, مرمم کو ڈائریکٹ اللہ سے. اللہ نے ڈائریکٹ رزق تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا, یعنی کوئی رستہ بنایا تھا. وہ دینے پہ آئے تو بی بی مریم کو دے سکتا ہے, وہ دینے پہ آئے تو کھلا سکتا ہے, لیکن وہ بھوکا بھی رکھتا ہے. میرے نبی قید میں رہے ہیں, کتنے دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے, 30 دن بھی چولہا نہیں جلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کھلاتا نہیں ہے, اسباب بھی اللہ بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے نا, تھیلا خالی اٹھایا ہوا تھا. تو دل میں خیال آیا بیوی کو جب نظر پڑے گی تو پہلی نظر میں سوچے کہ میرا شوہر خالی ہاتھ آیا. حالانکہ معاشرے سے لڑ رہے ہیں, اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اسلام کی. بیوی سارا گھر میں انتظار کر رہی ہے, روٹی پکانی ہے. تو زمین سے نا مٹی ریت بھر کر لے گئے ابراہیم علیہ السلام. گھر پہنچے تو ویسے ہی تھیلا اٹھا کے رکھ دیا اور خود جا کر لیٹ گئے یا بیٹھ گئے کہیں پر گھر میں. کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی اور گھر میں روٹی کی خوشبو آنے لگی. اٹھے, دیکھا, بیوی سے پوچھا کیا پکا رہی ہو, کس نے لا کر آٹا دیا؟ تو بیوی کہنے لگی میرے سر کے تاج جو آپ لے کر آئے اسی سے نکالا ہے. ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے, بھاگ کر آئے, اس تھیلے کو کھولا اور چیک کیا نا تو اللہ نے اس مٹی کو گندم بنا دیا تھا. یہ اللہ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب اللہ پر توکل کیا جائے, یہ سیرت ابراہیم سکھاتی ہے. لوگ قربانی قربانی, زندگی تو پڑھ لیں پہلے. ابراہیم علیہ السلام جب نکالا قوم نے, ہجرت کرنے لگے تو راستے میں مصر میں ظالم بادشاہ ملا تو اس نے بیوی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی, پڑھیں جا کر ساری حدیث پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں, جو پڑھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب بادشاہ کے سامنے تھی, اس نے ابراہیم کو پکارا تھا یا اللہ کو پکارا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ ابراہیم تو نبی ہے, خلیل ہے اللہ کا, رب سے ڈائریکٹ جلدی بات کریے, دشمن میرے پاس آ رہا ہے, گناہ کا اس کا ارادہ ہے. اس اللہ والی نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی, آسمان کی طرف. اللہ نے ڈائریکٹ مدد کی. اور ابراہیم باہر کھڑا بیچارہ, ابراہیم علیہ السلام نبی, تکلیف میں بیچارے, نماز باندھی ہوئی ہے, اللہ سے باتیں کر, اللہ مدد کر, دشمن کے پاس پھنسے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ عقیدہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ یہاں پر آپ سیکھیں گے کہ اللہ سے توکل, بیوی ہے یا شوہر ہے, نبی ہے یا کوئی اور ہے, امتی ہے, سب اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اللہ کے حکم اور یقین اس حد تک, یعنی کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو چھوڑا. اللہ اکبر. میں یہ دو باتیں بس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا آزمایا نا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. وہ اتنی باتیں تھیں, اتنے جملے تھے, اتنے کام تھے. اور ممتحن جو امتحان لینے والا ہے نا, وہ خود کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ, میرا ابراہیم ان میں کامیاب ہو گیا. اس نے پورے کر دیے وہ امتحان, وہ جو اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے لیے تھے. ہماری آزمائش ہوتی ہے, صرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رزق میں, روٹی میں. آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے, ایک گناہوں میں, غلطیوں میں یا استقامت چھوڑ کر جو ہوتی ہے, اور ایک عبادت میں, یعنی عبادت نہیں کرتا انسان, یہ بھی آزمائش ہے. اللہ زیادہ عبادت ڈال دے, وہ بھی آزمائش ہے. تو پورا کون اترتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام عبادت ہے یا مشن دعوت ہے یا اللہ کی بات یا گھر, ہر مشن میں ابراہیم کامیاب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, بیوی ملی تھی بادشاہ سے, جو جب سارا چھوٹ کر آئیں, یعنی اس بادشاہ سے نکل کر آئیں, تو اس نے کہا یہ بڑے معزز لوگ ہیں. اس نے اپنی بیٹی شہزادی جو ہے وہ تحفے میں دے دی کہ ان عظیم لوگوں کے پاس رہے.
حضرت سارہ نے ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کر دیا. دعا کرتے ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. بیٹے کا نام اسماعیل ہے. بڑھاپے میں دیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کو ان کو نہ لے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے لیا، سواری پر بٹھایا. جگہ نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیونکہ بیوی وہاں جا کر پوچھتی ہے کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر کوئی انس نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی انسان، کچھ نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع، جو قرآن میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے پھر دعا کی تھی کہ میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مکہ جہاں آج دنیا لاکھوں روپے لگا کر جاتی ہے نا، ہاجرہ کو یہاں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہہ کر اکیلے چھڑوایا تھا. کوئی عورت اکیلے گھر میں نہیں رہتی، بیٹے کے ساتھ پریشان ہوتی، کوئی آیا نہیں گھر میں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ بیٹے کو لے کر ویرانے میں رہی ہیں. کالے 4 پہاڑ تھے وحشت زدہ، صفا، مروہ اور جبل ہندی، اور بھی ایک چوتھا پہاڑ تھا وہاں پر. اللہ اکبر. اب تو ختم کر دیے سعودیہ کی حکومت نے، حرم وسیع اتنا ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں چھوڑا نا تو ہاجرہ نے پہلے بیٹے کو دیکھا ہوگا، ماں کے حوالے سے پوچھا کہ ابراہیم بیٹے کو چھوڑ کر کون جاتا ہے ویرانے میں؟ اولاد چھوڑی جاتی ہے اس طرح؟ ہم تو کسی کے سہارے پر نہیں چھوڑتے، اور تم اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو. یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، یہاں پر کوئی خوراک نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، یہاں پر کوئی کھانا پینا اچھا نہیں ہے، نہ ندی ہے نہ پانی ہے. ابراہیم السلام نے جواب نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا بولنے کا. تھوڑی دیر گزری تو پھر اپنی محبت جوش میں آئی. ابراہیم آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ ابراہیم السلام خاموش رہے. کچھ دور گئے تو بیوی کو خیال ہے میرا شوہر نبی ہے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی بات مانتے ہیں. تو پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم السلام کے وجود سے، اشاروں سے فیل ہوا کہ یہ بے شک اللہ کا حکم ہے. تو کہا مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر واپس پلٹ آئیں. پھر ابراہیم کو آواز نہیں دی، واپس آ گئی بیٹے کو لے کر. ٹھیک ہے اللہ اگر تیرے کہنے پہ رکے ہیں تو رکیں گے. اللہ اکبر. ابراہیم السلام پہاڑ سے جب تھوڑا سا اوٹ میں ہوئے، بچوں سے دور ہوئے، آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تو سواری سے اترے اور دعا کی، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، میری ذریت یہاں پر ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تیری حفاظت ہی ہے. اللہ کے آگ میں گئے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے تکلیفیں دی، ہجرت دی، کچھ نہیں کہا. اولاد کی وجہ سے ابراہیم السلام نے پھر اللہ سے کہا، میری یہ بات نا حدیثوں میں اتنی فیل نہیں کرتا تھا پہلے. اللہ نے مجھے جب بیٹا دیا نا، ابھی اللہ اسے زندگی دے، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بخار ہوتا ہے. ماں باپ تڑپتے ہیں نا اولاد کے لیے، جس کی اولاد اسے پتہ ہے چین نہیں آتا، انسان بے چین ہوتا ہے. اولاد ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور بڑھاپے میں ملا ہے، اور ابراہیم السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں. دعا مانگی رو کر اللہ سے، رب ہے نا زمارت. کچھ دیر گزری تو پانی ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ، کھجوریں جو بھی تھا یعنی اب ختم ہو گیا. دودھ جو آ رہا بچہ پیتا ہے، ماں کچھ نہیں کھا رہی، تو دودھ کہاں سے آنا تھا؟ اٹھتی ہیں، صفا پہاڑی پہ بھاگی، دیکھا ارد گرد کچھ نہیں مل رہا. نکیلے پہاڑوں والے پہاڑ تھے، اب تو وہ بڑے پیارے سنگ مرمر لگ کے وہ صفا مروہ کا سیدھا راستہ ٹریک بنا ہوا ہے، تب پہاڑ تھا. پھر صفا سے بھاگی مروہ کی طرف، وہاں دیکھا کچھ نہ ملا. سفر تھا، ٹائم لگتا تھا جانے چڑھنے پہ، اور ذات ہے، پہاڑ ہے، چڑھائی ہے. پھر واپس آئیں، 7 چکر لگائے اماں ہاجرہ نے، تھک گئیں، بالکل اینڈ ہو گیا. بچہ بلک رہا ہے، ماں کیا کرے، مرتا بھی نہیں دیکھ سکتی، راستہ بھی نہیں ہے، آواز کس کو دے. میرا دل کہتا ہے کہ اماں ہاجرہ کی نظریں اٹھی ہوں گی آسمان کی طرف. اللہ نے بھی پھر کیا اجر دیا. کچھ دیر گزری نا، آواز آئی، شور آیا، تو اماں ہاجرہ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور بھاگ پڑی کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ دے. جب وہاں پہنچی نا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نا پانی کا چشمہ جاری تھا، پانی نکل رہا تھا. اماں ہاجرہ نے جلدی سے پانی کو روکا، اور جو پانی ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی پھر پانی دیکھا بچے کے پاؤں میں، تو اماں ہاجرہ نے زمزم کہا اسے روکا. اسلام نے فرمایا کہ اللہ کرم رحمت فرمائے اماں ہاجرہ پر، اگر وہ اسے نہ روکتی، اس طرح نہ کرتی تو یہ بہتا ہوا دریا ہوتا. تو فرمایا کہ لا تخافوا، غم نہ کرے ہاجرہ، فإنہا ہنا بیت اللہ، تو جس جگہ پر آج اکیلی ہے، تیرا بچہ ہے، تو پریشان ہے اور ویرانہ ہے، رات کے اندھیرے ہیں، یہاں پر قیامت تک کے لیے چمکتا دمکتا روشنیوں میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہوگا. جہاں تو حج پریشان ہے، صفا مروہ پہ دوڑتی رہی ہے. کوئی حاجی عمرہ حج کرنے آئے گا، اللہ اس کا حج قبول ہی نہیں کرے گا، عمرہ قبول ہی نہیں کرے گا جب تک تیرے قدموں کے اوپر اسے اللہ نہ دوڑا دے. تیرے قدم قدم پر حاجی دوڑیں گے. جس پانی کو تو ترستی رہی ہے نا، دنیا کے لوگ اس پانی کو گھروں میں لے جانے کے لیے ترسیں گے، چھپا چھپا کے زمزم لاتے ہیں، ترستے ہیں پینے کو. جس سفر پہ تو تنہا کھڑی تھی نہ گئی تھی، دنیا اس سفر پر لشکروں کی شکل میں آئے گی. آج دیکھ لیں بیت اللہ کو. یہ والا یقین تھا ابراہیم السلام کی زندگی میں. یہ یہاں سے قربانیوں کے سلسلے چلتے ہیں، یہاں سے زندگیاں شروع ہوتی ہیں.
اللہ اکبر. اس میں ایک اور امتحان بھی تھا بڑا قربانی کا. باتیں تو بہت طویل ہیں ابراہیم السلام کی زندگی کی. آپ انبیاء کا جہاں تذکرہ ہے کتابوں میں پڑھ کر دیکھ لیں یا قرآن میں پڑھ لیں. اللہ اکبر. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قوت بھی دی. آزمایا تو ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے آزمائش کے ساتھ اگلی منزلیں درجات بھی اللہ نے رکھے ہیں. پھر اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو. فلسطین میں تھے, بیٹا جہاں بیت اللہ وہاں پر تھا. 1500 یا 1600 کلومیٹر سفر ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں. میں جگرا سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی آزمائش, ہمیں صرف پتہ لگے نا بیٹا فوت ہوا اور باپ دفتر میں ہو یا کہیں نوکری پر کسی سفر میں, تو بیٹے کی وفات کا سن کر گھر تک قدم نہیں اٹھتے. انسان تڑپ جاتا ہے. ایک دن آدھے دن کے سفر میں 100 بار مرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو وہ 1 مہینے کا سفر تھا سواری پر, فلسطین سے بیت اللہ تک آنا تھا. اور بیٹا 8-10 سال کی عمر میں جوان, قد نکالنے والا, جوانی کی طرف جانے والی عمر, ہنستا کھیلتا خوبصورت چہرہ, اور اللہ نے کہا چھری چلا دے. بڑی بڑی آزمائشیں تھیں. یہ بھی آزمائش تھی بہت بڑی. ابراہیم السلام جس درد میں صبح شام سہتے سہتے پہنچے ہوں گے اور بیٹے کے پاس آ کر کہا یا بنیا, میرے بیٹے, میں نے دیکھا میں تیرے اوپر چھری چلا رہا ہوں. جگرا ہی تھا, بیٹا بھی کمال تھا. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزرے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی اس حد تک کی قربانیاں, اس حد تک کا لیول. وہ پھر جا کر چھری رکھی تو ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا, تیرا خواب سچا ہو گیا, تیرا امتحان پورا ہو گیا. اللہ نے مینڈا دیا, السلام اس پر چھری چلا دی. یہاں تک آئے نا, پہلے یہ زندگی گزار کے آئے پچھلی, پھر حج میں آئے, پھر قربانیوں تک آئے. پھر حج کے بھی مزے آئیں گے, قربانیوں کے بھی مزے آئیں گے. بہرحال سیرت ابراہیم بڑی طویل ہے, زندگی ریڈیو کبھی کریں گے انشاءاللہ. حج پر بھی آپ سے تبصرہ کریں گے, حج کیا ہے, بیت اللہ کیا ہے, اور اس کی سٹوری کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم, ابراہیم کا تذکرہ کر جو کتاب میں نے کیا. آپ بھی اپنی اولاد سے کریں, انشاءاللہ قربانی کا مزہ آئے گا آپ کو.